رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے آنے والے بہت سی نشانیاں بیان فرمائیں، جن میں سے کچھ نشانیاں چوٹی تھی اور وہ چوٹی نشانیاں آج مکمل ہو چکی ہے۔ لوگ اونچی اونچی عمارتوں میں ایک دوسرے پر فخر کریں گے، بیٹیاں نافرمان ہو جائے گی اور سچ بولنے والے کم ہو جائیں گے۔ زنا، سود، شراب اور گناہ یہ سب عام ہو جائیں گے۔ لوگ دین کو صرف نام کے حد تک یاد رکھیں گے، اور آج اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو یہ سب حقیقت بنتا نظر آتا ہے، مگر پھر ایک وقت آئے گا جب بڑی نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہو جائے گی۔ دجال کا ظہور، ایک ایسا فتنہ جس جیسا دنیا نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے، وہ دجال کو ختم کریں گے۔ اس کے بعد یاجوج ماجوج کا دور ہوگا جو زمین کو فساد سے بھر دیں گے، اور آخر کار سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔ یہ وہ لمحہ ہوگا جب توبہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کیا جائے گا۔ اس کے بعد قیامت کا ہولناک منظر شروع ہو جائے گا۔ پھر اللہ فرشتے اسرافیل علیہ السلام کو حکم دے گا اور وہ سور پھونکیں گے۔ یہ ایک ایسی آواز ہوگی جو پورے کائنات کو ہلا دے گی۔ لوگ بازاروں میں ہوں گے، کچھ ہنسیں گے، کچھ کھائیں گے اور کچھ اپنے کاموں میں مصروف ہوں گے، مگر اچانک ہی زمین زور زور سے کانپنے لگے گی، بڑی بڑی عمارتیں گر جائے گی، سمندر پھٹ جائیں گے اور سورج بجھ جائے گا۔ بادشاہ، فقیر، غریب، ظالم، مظلوم اور نیک انسان سب مر جائیں گے اور دنیا خاموش ہو جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ اپنے فرشتے اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم دے گا، اور صدیوں سے مردہ انسان اپنی قبروں سے اٹھنا شروع ہو جائیں گے۔ کسی کی جسم پر کپڑے نہیں ہوں گے، سب خوف میں ہوں گے، بھائی بھائی سے دور جائے گا، ماں اپنے بچے بھول جائیں گے اور انسان اپنی فکر میں ہوگا۔ اس کے بعد سب لوگ میدان حشر میں جمع کیے جائیں گے۔ سورج سروں کے بہت قریب ہوگا اور لوگ اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوبے ہوں گے۔ کسی کا پسینہ ٹہنوں اور کسی کا پسینہ گھٹنوں تک، اور کچھ لوگ اپنے پسینوں میں ڈوبے ہوں گے، اور وہ دن 50,000 سال جتنا لمبا ہوگا۔ اس کے بعد حساب کتاب شروع ہوگا۔ ہر انسان کے اعمال نامے نکالے جائیں گے، ایک ایک لفظ، ایک ایک گناہ اور ایک ایک نیکی سامنے آ جائے گی۔ اس دن ہاتھ، پاؤں اور آنکھیں گواہی دیں گے کہ یہ انسان دنیا میں کیا کرتا رہا۔ جنہوں نے نماز پڑھی، سچ کہا اور اپنے والدین کی عزت کی اور اللہ سے ڈرتے رہے تو ان کی چہرے روشن ہوں گے، اور جنہوں نے ظلم کیے، لوگوں کے حق کھائے اور گناہوں میں زندگی گزاری، وہ خوف سے کانپ رہے ہوں گے۔ پھر جہنم کے اوپر ایک پل رکھا جائے گا جسے پل صراط کہا جاتا ہے۔ یہ پل بال سے بھی زیادہ باریک اور تلوار سے بھی زیادہ تیز دھار والا ہوگا، اور ہر انسان کو اس پر گزرنا ہوگا۔ کچھ لوگ بجلی کی طرح گزر جائیں گے، کچھ دوڑتے ہوئے، کچھ گھسیٹتے ہوئے، اور کچھ لوگ جہنم میں گر جائیں گے۔ جہنم ایک ایسی جگہ جہاں آگ کبھی نہیں بجھے گی، جہاں انسان چیخے گا مگر مدد نہیں آئے گی ان لوگوں کے لیے جو دنیا میں اللہ کو بھول چکے تھے۔ جہنم کے لوگ بار بار پانی مانگیں گے اور آخر کار ان کو ابلتا ہوا پانی مل جائے گا۔ وہ نکلنا چاہیں گے مگر فرشتے انہیں دوبارہ دھکیل دیں گے، اور وہ لوگ چیخیں گے اور کہیں گے کہ اے اللہ، ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دے، مگر وہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ اور وہ لوگ جن پر اللہ راضی ہوگا انہیں جنت دی جائے گی، ایسی جنت جہاں نہ غم، نہ بیماری اور نہ موت ہوگی، بڑے بڑے محلات، نہریں اور خوشبو سے بری باغات ہوگی۔ جنتی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہاں رہیں گے، نہ بڑھاپا نہ تکلیف، صرف سکون اور خوشی ہوگی۔ سبسکرائب